أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ 9واں رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے اور آیت نمبر 76 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت مضمون کے اعتبار سے یہود کی عادتوں میں ایک عادت بیان ہوئی، اور یہی عادت قرآن مجید نے منافقین کے بارے میں بیان کی۔ کمال بات یہ ہے کہ جس نے زبان سے کلمہ پڑھا اور دل بھی اس کا عمل والا تھا وہ مومن ہوا، اور جس نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر۔ جس نے زبان سے کلمہ پڑھا اور دل سے قبول نہیں کیا وہ منافق ٹھہرا۔ قرآن مجید میں دوسرے رکوع میں منافقین کی ساری عادتیں بیان ہو گئی، اور یہ رکوع جو ہم پڑھ رہے ہیں 9واں رکوع، اس میں یہود کی عادتیں بھی ان منافقین جیسی ہیں۔ روان ترجمہ سنیے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیوں تم بیان کرتے ہو یا کیا تم بیان کرتے ہو ان کے پاس جا کر، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دیا ہے، تو تمہیں یہ بات بتا دی ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ، کہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ، بِهِ، ساتھ اس کے، اس دلیل کے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ کیا خوبصورت قرآن مجید نے بات رکھی ہے۔ اب اس آیت کا ہم نے روان ترجمہ سنا، اس کا شان نزول دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر کے مدینے میں آ گئے، اب ان کے پاس یہ یہودی قبائل، یہودی گروہ، جماعتیں وہ آتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان سے یہ بات ذکر کرتے، پوچھتے کہ تمہاری تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ آخری نبی ہوں گے، ہم حج کر کے آئے ہیں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت ہمارے سامنے رکھی ہے، وہ آخری نبی مبعوث ہوئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو جب یہی بات یہود کو کہتے تو وہ اس کی تصدیق کرتے کہ یہ بات تورات میں لکھی ہے، تو پھر ان کو دعوت دیتے کہ اب تم ہمارے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو۔ لیکن جب وہ واپس جاتے اپنے دوسرے یہودی گروہوں کے پاس تو وہاں یہ بات سن کر یہودی واپس چلے جاتے اور ایک دوسرا گروہ مسلمانوں کے پاس آتا۔ مسلمانوں نے اسٹریٹجی اختیار کی کہ جو تم سے پہلے لوگ آئے تھے وہ اس بات کی تصدیق کر کے گئے ہیں کہ ہماری تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو ہم اسلام قبول کر کے آ گئے، اب تم ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اور پہلے گروہ آیا تھا وہ ہمیں بتا کے گیا ہے، دوسرا گروہ جو بعد میں آیا وہ لاجواب ہو گیا،
جب وہ واپس یہ بھی واپس چلے گئے تو آپس میں ملے، اور ملنے کے بعد ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ دیکھو اگر تمہاری توریت میں یہ بات لکھی ہے تو تم نے مسلمانوں کو جا کر یہ بات بتا دی، اب جب ہم مسلمانوں کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے تمہاری بات ہی ہمارے منہ پہ دے ماری ہے، ہم لاجواب ہو کے آ گئے ہیں۔ دیکھو یہاں بھی ہم لاجواب ہو گئے، اور کل قیامت کے دن بھی وہ اپنے رب کے حضور بھی اگر اس بات کو دلیل کے طور پر پیش کریں تو ہم وہاں کیا جواب دیں گے؟ اب یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے، قالوا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ جو اتنا آیت کا اتنا حصہ ہے یہ پہلے پارے میں منافقین کے لیے بھی بیان ہوا، اور وہاں دیکھیے منافقین کے لیے آیت نمبر 14 ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ خلوت میں علیحدگی میں اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں ہوتے ہیں، قَالُوا، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم ان کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ یعنی منافقین کا یہ رول کہ اہل ایمان کے پاس آئے تو کلمہ پڑھ کے آئے، اور جب واپس گئے تو اپنے دوستوں کو، اپنے شیطانوں کو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے۔ تو یہی اسٹریٹجی قرآن مجید نے یہود کے بارے میں بھی بیان کی کہ تم ان کے پاس جاتے ہو، مسلمانوں کے پاس، اور وہ کہتے ہیں ایمان لے آؤ، اور تمہارے ساتھی ہمیں کہہ کے گئے کہ ہماری توریت میں بھی یہ بات لکھی ہے، تو اس بات کو بطور دلیل ہمارے سامنے پیش کیا تو ہم لاجواب ہو گئے، لہٰذا تم اپنی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے توریت میں بتا دی تھی وہ تو ان کے سامنے جا کے ذکر نہ کرو، تاکہ وہ کل قیامت والے دن بھی اور یہاں بھی اس دنیا میں بھی وہ بطور حجت ہمارے سامنے پیش نہ کرے۔ اور ہم لاجواب ہو کے آ گئے، اور ان کو یہاں یہ بات کہی کہ تم عقل نہیں رکھتے اس بات پہ، یہ کیوں اپنی باتیں جا کر ان کو بتاتے ہو، اور وہی باتیں ہمارے منہ پر دے مارتے ہیں اور ہمارے پاس ہم لاجواب ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو کیا افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ بات یہاں ہم نے دیکھی ہے کہ یہ اسٹریٹجی ان کی تدبیر جو ہے یہ ان کی بھی تھی اور منافقین کی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔